ہنسی روکنے کے لیے اپنے منہ پہ ہتھیلیاں رکھتے ہیں یہ مریم نواز کو دیکھ کر کہ پانی کہاں ہے، یہاں تو کوئی پانی نہیں ہے، یہ تو سڑکیں صاف ہے۔ آپ کے اور میرے سروں پہ مسلط کی گئی وزیر اعلیٰ سوائے فوٹو سیشن کروانے کے اسے کوئی دوسرا وہ ہے ہی نہیں کہ 90% پاکستانی عوام، میں پہلے پاکستانی عوام کی بات کر لیتا ہوں کیونکہ پاکستان کی سیاست عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ میں اگر عمران خان کر رہا ہوں 5 دہائیاں سیاست میں عملی طور پہ گزارنے کے باوجود، موازنہ کرے عمران خان کا، کہنے دیجئے دل پر پتھر رکھ کے مجھے، نواز شریف کے ساتھ، زرداری کے ساتھ، السلام علیکم۔ کل آپ نے لاہور شہر کا منظر ضرور ملاحظہ کیا ہوگا اور سوچ بھی رہے ہوں گے کہ یہ دریائے ستلج ہے یا یہ لاہور ہے۔ لاہور کی بعض گلیوں کے اندر پانی گلے گلے سے اوپر جا رہا تھا۔ ایک تانگا میں دیکھ رہا تھا کہ گھوڑا تیرتا ہوا بیچارہ بمشکل اپنی نتھنے باہر اس کے نظر آ رہے تھے، یا اس کے پیچھے جوتے وہ تانگے پہ وہ شخص نظر آ رہا تھا کھڑا۔ پورا لاہور چوک ہو کر رہ گیا، اور یہ گڈ گورننس کے قصیدے پڑھ پڑھ کے سنا کے ان کی زبانیں نہیں تھکتی۔ عجیب و غریب قسم کا منظر ہے۔ جب تاریخ کہتی ہے کہ جب آپ دیکھیں نالائق، نااہل اور بازارو قسم کے لوگ اقتدار کی مسندوں پر براجمان ہو، تو یہ سمجھ لیجئے کہ قوم کے اجتماعی گناہوں کی آسمانی سزا ہے۔ ترا یہ کہ مریم نواز، جسے چیف منسٹر بنا کر آپ کے اور میرے ساتھ ایک سنگین مذاق کیا گیا ہے، وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے اگلی سیٹ پہ، ڈرائیور چلا رہا ہے، ڈرائیور کا بازو نظر آ رہا ہے، سائیڈ نظر آ رہی ہے، اور یہ محترمہ فون کان کو لگائے پوچھ رہی ہے کہ ہاں یہاں تو مجھے کوئی پانی نظر نہیں آتا۔ اسے ایک ایسی سڑک سے گزارا جا رہا ہے جہاں ایسے لگتا ہے کہ صدیوں سے بارش ہی نہیں ہوئی تھی، جبکہ اسی وقت اسی لمحے پورا لاہور زیر آب تھا۔ یہ ٹک ٹاک کی شوقین، حادثاتی طور پہ، ناجائز طور پہ بنائی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب، یہ ان سڑکوں سے گزر رہی ہے کہ جہاں گزارا جا رہا ہے اسے، اور یہ عقل ماری گئی ہے ان کی۔ شاید کہتے ہیں کہ جب ذلت کسی کا مقدر بنے تو سب سے پہلے خدا کسی کی عقل کا مٹھ مارتا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہ ٹک ٹاک بھی آپ کے سامنے آ گئی، وہ کال کہ مریم اورنگزیب وہ کہہ رہی ہے کہ فلاں جگہ پہ مت جانا، بس جدھر جا رہی ہو ادھر جاؤ، یہ دکھاؤ، کسے دکھاؤ؟ اور یہاں تو بچہ شعور کی اس بلندی پہ پہنچ چکا ہے کہ خود مجھے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ سوشل میڈیا سرتاپا خیر ہی خیر ہے، اس میں شر کے بھی بہت سے پہلو ہیں، اس میں چھوٹے پن کے بھی بہت سے اینگلز ہیں جو باعث تکلیف بنتے ہیں ہمارے لیے، لیکن اسی سوشل میڈیا کا ایک پازیٹو پہلو بھی ہے کہ اتنے بچوں کو اتنا باشعور کر دیا ہے۔ بچے ہنسی روکنے کے لیے اپنے منہ پہ ہتھیلیاں رکھتے ہیں یہ مریم نواز کو دیکھ کر کہ پانی کہاں ہے، یہاں تو کوئی پانی نہیں ہے، یہ تو سڑکیں صاف ہے۔ تو ایک مذاق بنا کر رکھ، آپ اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں، بالخصوص بعد میں بے شک اسے آگ لگا دیں، اس قابل ہے کہ اس اخبار کو آگ لگا دی جائے جس کا 100% کام ہی ہر صبح جھوٹ پھیلانا ہے، روزنامہ جنگ۔ اور ذرا غور کیجئے، کوئی ایک چراغ کہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے سارے گنہگار ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی قدرت کر دیتی ہے، انہیں دھکیل کر دیتی ہے۔ سارے کے سارے لفافہ صحافی، سارے کے سارے بے ضمیر صحافی، سارے کے سارے کچرے سے اٹھے ہوئے اور عالی شان محلوں میں پہنچے ہوئے، ان کے ہر محل، ان کے ہر فارم ہاؤس، ان کی تمام بڑی بڑی گاڑیوں، ان کے بینک بیلنسز، ان کے پیٹرول پمپس، ان کے کاروبار، ان کے پلازے کے پیچھے بڑے بڑے جرم چھپے ہوئے ہیں۔ قلم، سورہ والقلم میں خدا نے قلم کی قسم کھائی ہے، یہ اتنی مقدس اور اتنی متبرک ہے، اور اسی قلم کو وہ اپنے اندر کی غلاظت کے اندر ڈبو کر وہ کچھ لکھتے ہیں جس کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بس ایک کام ہے انہیں
عمران خان کے خلاف لکھنا ہے، عمران خان کے خلاف ٹی وی سکرین پہ ان کے چینل پہ بیٹھ کے بولنا ہے، اور کچھ تو تخت الفاظ میں بولتے ہیں۔ مثلا سہیل وڑائچ کو لے لے، وہ لکھتے 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 محسوس ایسے ہوگا کہ جیسے کوئی پلڑا ترازو وہ برابر رکھے گا، جیسے وہ سچ بول رہا ہے، لیکن بالآخر وہ بیٹوین دا لائنز، تخت الفاظ، اور کہیں واضح طور پر اسی مقام پہ آ جائے گا جس مقام کے وہ پیسے لیتا ہے۔ 1.5 مرلے کے کرائے کے گھر سے اٹھ کر ارب پتی ہو جانا کوئی اہم ہو جاتا ہے یہاں۔ ہم نے جب آنکھ کھولی تھی تو صحافی بیچارے کو سائیکل نصیب نہیں ہوتی، اور بغیر سائیکل کے ہی وہ منو مٹی تلے جا اپنا بسیرا کرتا تھا، اپنی نیند جا کے سو جایا کرتا تھا۔ بات پھر میں کر رہا ہوں، اسی طرف آتا ہوں، آپ کے اور میرے سروں پہ مسلط کی گئی وزیر اعلیٰ، سوائے فوٹو سیشن کروانے کے اسے کوئی دوسرا وہ ہے ہی نہیں۔ میرا خیال ہے 5-7 گھنٹے تو ڈریس کیا پہننا ہے، کس رنگ کا غازہ ملنا ہے منہ پہ، آئی بروز جو ہے اٹھا کر موٹی لگانی ہے یا پتلی لگانی ہے، اور سامنے کسے بٹھانا ہے، ایک تصویر چاہیے۔ دوسرے ممالک کے سیکشن آفیسرز کے لیول کے لوگوں کو سامنے بٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ چین کا وفد مل رہا ہے، وفد میں کون ہے؟ کوئی چھوٹی سی استرے بنانے والی کوئی چھوٹی سی کسی گاؤں کے اندر فیکٹری کا کوئی مالک 6 بندے ساتھ لے کر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جناب وہ دوسرا جنگ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، اس پہ آدھے صفحے کا فرنٹ پہ، آدھے صفحے کا بیک پہ اس طرح رشوت سے نوازا جا رہا ہے۔ ایک شریف آدمی تھا، میں ملا تو نہیں ہوں لیکن جو ملے ہیں ان سے سنا ہے، لیکن تاریخ سے واقف ہوں۔ میر خلیل الرحمن کی قابل قدر آدمی تھا وہ، لیکن اولاد نوح کے مانند نکلی۔ پھر ایک دفعہ دیکھ لیجئے، چھوٹے سے چھوٹا سیاسی ڈائری لکھنے والا، نام میں نہیں لیتا، زبان پلید ہو جائے گی، وہ اپنے تصور میں وہ بنا رہا ہے تجزیہ جو عمران خان کو چھوٹا کر کے دکھا سکے۔ کیا ان کی عقل اتنا کام بھی نہیں کرتی؟ انہیں وہ لیول اس کا اندازہ نہیں ہے کہ 90% پاکستانی عوام، میں پہلے پاکستانی عوام کی بات کر لیتا ہوں، میں انڈینز کی بعد میں کروں گا، مالدیپ والوں کی بعد میں کروں گا، میں کھٹمنڈو کے لوگوں کی بعد میں کروں گا، افریقہ والوں کی بعد میں کروں گا، یورپ میں جتنا مقبول ہے وہ میں بعد میں کروں گا، کہ بھئی پاکستان کے اندر اس کی مقبولیت کا لیول آج تک کے تمام ریکارڈ نہ صرف توڑ گیا ہے بلکہ کسی کے ساتھ موازنہ کرنا ہی حماقت لگتا ہے۔ یہ کبھی ہوا نہیں۔ اس قدر جذباتی وابستگی، اس قدر محبت، اس قدر احترام عمران خان کا، اور روزنامہ جنگ لگا ہوا اس پہ کیچڑ پھینکنے، یہ کیچڑ خود دن پہ پڑ رہا ہے۔ یہ جیو بھی چھوڑ گئے ہیں لوگ دیکھنا، جنگ اخبار پڑھنا بھی خریدنا چھوڑ گئے ہیں۔ اب جنگ صرف چھپ رہا ہے، وہ کاغذ کا کوٹا لینے کے لیے، خریدتا کوئی نہیں ہے، وہ جا کے سارے کا سارا بند ہو جاتا ہے، اور اس قابل نہیں ہے کہ اسے پڑھا جائے۔ اس کی وجہ کہ وہ پہلے ہی پتا ہے کہ یہاں لکھا، کیونکہ پاکستان کی سیاست عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ اب عمران خان کے بارے میں کیا لکھا ہوگا وہ ہمیں اسی طرح پتا ہے، جس طرح غالب نے کہا کہ قاصد کے آتے آتے ہاتھی کور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں، تو وہ تو پتا ہوتا ہے۔ معیشت کے بارے میں کہیں گے جناب یہاں بس دودھ اور شہد کی نہریں بہنے کو ہی ہیں۔ گورننس کے بارے میں کہیں گے جی جناب کیا کمال گورننس ہے، دن رات کام کر رہی ہے مریم نواز، نتیجہ کیا؟ 0۔ انہیں بھی پتا ہے کہ مصروفہ کو صرف اپنا غمزہ اشوا ادا دکھانے، ٹک ٹاک بنوانے اور فوٹو سیشنز کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے، اور پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسے روز ایک نیا منصوبہ پکڑا دیتے ہیں۔ بیر کا الٹا کس طرف ہے، سیدھا کس طرف ہے، اس کا علم کوئی نہیں، اور منصوبے۔ تو یہ ایک مذاق ہے، یہ مذاق کے دن بس تھوڑے رہ گئے ہیں۔ عمران خان، میں اگر عمران خان کر رہا ہوں، 5 دہائیاں سیاست میں عملی طور پہ گزارنے کے باوجود، سیاست پر انتہائی باریک نظر رکھنے کے باوجود، تو کوئی تو اس کی وجہ ہوگی۔ مجھے تو کچھ نہیں چاہیے اس کو، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہو سکتا ہے وہ باہر آئے تو کبھی میں واپس ٹھیک ہے جانو، لیکن اس وقت پاکستان کی وہ امید ہے، کوئی دوسری امید کی کرن نظر نہیں۔ میں دیانتداری سے کہتا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی گلی، کوئی قریہ، کوئی محلہ، کوئی صوبہ، کوئی شہر، کوئی ضلع، کوئی تحصیل، کوئی وارڈ، کوئی یونین کونسل، کوئی نکڑ ایسی نہیں جہاں عمران خان کے ساتھ عشق کرنے والے لوگ موجود نہ ہوں۔ باقی سب پارا پارا ہے، کوئی جواز نہیں ہے،
صوبوں کے آپس میں مل کر رہنے کے، قوموں کے آپس میں مل کر رہنے کے، قومیشتوں کے آپس میں مل کر رہنے کے ایک وجہ ہے، وہ ہے عمران خان۔ تو جتنی جلدی ان لوگوں کو سمجھ آ جائے جن لوگوں نے عمران خان کو اندر کر رکھا ہے اور یہ ڈبہ فلم سرکٹ میں ریلیز کر رکھی ہے، اتنا ہی اس ملک اور اس قوم کے لیے بہتر ہوگا۔ میں جب عمران خان کے بارے میں دیکھتا ہوں، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں اپنے گھر کے مریض کو لے کر ہاسپٹل گیا ہوا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا، سنا تھا کہ ہیلتھ کارڈ ہے، تو میں میڈیسن لے رہا تھا، ایک شخص نے آ کر اپنا کارڈ دیا ہے اور بھر کے تھیلا، وہ جو مجھ سے میرا خیال ہے کوئی 17-18 ہزار روپیہ انہوں نے لیا، کوئی ڈرپس لگانی ہے، وہ جو کچھ بھی ہے، تو بڑے وقار کے ساتھ اس نے اپنا ہیلتھ کارڈ پیش کیا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا جی ہماری کہاں اوقات تھی کہ اس ہسپتال کے اندر ہم اپنی ماں کا علاج کروا سکتے۔ اللہ زندگی دے عمران خان کو، اللہ بھلا کرے عمران خان کا، چونکہ اس کے اندر درد تھا، اور جب دل کے اندر درد ہو، جس طرح اقبال نے کہا ہے کہ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اگر دل سے کوئی بات نکلے، اگر کوئی کام صاف اور پاک اور مصفہ نیت سے کیا جائے تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے، اس کے نتائج نظر آتے ہیں۔ یہ کیا کیا تھا اس نے؟ بار بار کیا جو 6 کنٹینر لیے جی چلتے پھرتے ہسپتال، وہ صرف فوٹو سیشن کے لیے۔ جاؤ صرف یہ پوچھو پاکستانیوں کہ وہ 6 کنٹینر کدھر ہیں جو صرف ایک سیشن کے لیے آپ نے جو ہے رنگ روگن کروا کے خرید دے کے لوگ پیسے کھا گئے ہوں گے، کنٹینر کو گھروں کو لے گیا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں گئے، سیشن کروانا تھا۔ ایک جھوٹ ہے جس کا بازار گرم کر رکھا ہے انہوں نے، ایک چیلنج ہے جو ہمارے لیے یہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک ولاگ طویل ہو جائے گا کہ عمران خان نے اپنے دور میں کیا 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 اور اس کے نتائج کیا رہے، اس میں کرنے جا رہا ہوں، اور پھر سوال کروں گا ہر ذی شعور سے، ہر لکھنے والے سے، ہر بولنے والے سے، کیا ہو بھئی اس میں بات کرو۔ اور ایک سیمینار کا ہم سوچ رہے ہیں، کیا وہ سارے مخالف آ جاؤ، صحافی بھی آ جائیں، کاروباری بھی آ جائیں، سیاستدان بھی آ جائیں، آئیں مکالمہ کرے قوم کے سامنے، موازنہ کرے عمران خان کا، اور استغفر اللہ، یہ کہنے دیجئے دل پر پتھر رکھ کے مجھے، نواز شریف کے ساتھ، زرداری کے ساتھ اور باقی سیاستدانوں کے ساتھ، شاید یہ شعر ایسے ہی لوگوں کے لیے میر تقی میر نے کہا ہے کہ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ خدا کی رحمت ہے، خدا کی برکت ہے، خدا کا انعام ہے عمران خان۔ مجھے یہ انتظام دکھائی دے رہا ہے، اگر اس وقت عمران خان نہ ہوتا تو پاکستان کے باقی رہنے کے جواز سارے کے سارے ختم ہو چکے تھے۔ اب مجھے امید ہے کہ یہ پاکستان قائم رہے گا، یہ بین الاقوام آگے بڑھے گا اور ترقی اور خوشحالی کی منزلیں طے کرے گا۔ ناظرین کرام اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔